اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ انعام کی آیت نمبر 103 ہے، 103۔ تذکرہ توحید کا چل رہا ہے، خالصتاً توحید کا موضوع ہے، اور سورہ انعام کا یہی بنیادی موضوع بھی۔ کل میں نے 102 پر وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اب جو موضوع چلے گا اس میں تھوڑا سا معراج کا تذکرہ بھی آئے، تو اس لیے اس کو کل ڈسکس کریں گے، ڈسکشن لمبی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں لا نہیں تدرکہ، پا سکتی اس کو، ہو الگ کر دیں تو باقی کیا بچے گا؟ تدرکہ۔ کیا ہے یہ؟ فعل یا اسم؟ فعل ہے، مضارع ہے، مؤنث ہے، واحد ہے۔ وہ نہیں، وہ پا سکتی ہے، کیونکہ تدرکو وہ پا سکتی ہے، لا تدرکو وہ نہیں پا سکتی ہے۔ اب یہ جمع میں کیوں آیا؟ کیونکہ یہ آنکھوں کے لیے استعمال ہوا، نگاہ کے لیے، نظر کے لیے۔ تو نظر نہ مؤنث نہ مذکر نا، تو ایسے مؤنث قیاسی کے لیے پھر ہمیشہ واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے نا، یہ بات یاد ہے۔ تو لہذا الابصار جمع ہے کس کی؟ بصارت کی، شاباش۔ اور بصارت کہتے ہیں دیکھنے کی قوت کو، قوت بینائی کو۔ تو ابصار جمع ہے اور ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ آیا ہے۔ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے۔ لا نہیں تدرکہ، اس کو پا سکتی، الابصار نگاہیں، قوت بینائی اس کو نہیں پا سکتی۔ کس کو؟ اللہ کو۔ ادراک سے ہے، شاباش۔ تدرکو ادراک سے ہے، دال رے کاف، اس سے ادراک کی بنتا ہے، حصے ادراک بھی آپ کہتے ہیں۔ تو ادراک بمانے پا لینا، تو اسی سے پھر تدرکو بنتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، قوت بینائی اسے نہیں دیکھ سکتی۔ انسان کے علم کا سب سے بڑا ماخذ کیا ہے؟ دیکھنا، قوت بینائی، بصر، حصے بصر۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو تسلیم کرتے ہیں، یعنی جیسے آپ کو بچہ آ کر کہتا ہے باہر بلی آ گئی ہے، تو آپ جا کر چیک کرتے ہیں نا، اگر بلی نظر آتی ہے تو بلی ہے، اور اگر نہیں نظر آتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بچے نے ایسے ہی کہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اللہ کے متعلق بھی اسی لیے انسان گمراہی کا شکار ہوا۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا شکوہ میں، ہو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ خوگر ہوتا ہے عادی، خو عادت کو کہتے ہیں نا، خوگر عادی، پیکر محسوس نظر آنے والا جسم، پیکر جسم کو، وجود کو کہتے ہیں، محسوس جسے حصے ادراک جو ہماری 5 حصے ہیں ان کے ذریعے چیک کیا جا سکے۔ تو خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، انسان ان جسموں کا عادی تھا جو نظر آتے ہیں، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ اس رب کو کوئی کیسے مان لیتا جو دکھائی ہی نہیں دیتا۔ تجھے معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ تو اللہ رب کریم اپنے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں لا تدرکہ الابصار۔ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ دعویٰ اللہ فرما رہے ہیں، اصل اس کا مطلب ہے مجھے کوئی بینائی سے نہیں دیکھ سکتا۔ کہہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے نا، اسی لیے تھرڈ پرسن سنگولر کا صیغہ استعمال ہوا۔ ہو ضمیر ہے نا، پروناؤن ہے، تو صیغہ ہے غائب کا اور واحد کا، تو کیا ہے؟ تھرڈ پرسن سنگولر۔ تھرڈ پرسن کون ہوتا ہے؟ جس کی بات کی جا رہی ہو نا، اور سنگولر ہے، اکیلا ہے۔ اللہ رب کریم کے متعلق بیان کون دے رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متکلم ہیں، اور مخاطب کون ہے؟ کفار مکہ۔ اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا۔ اسی لیے تھرڈ پرسن سنگولر آیا، ورنہ بنیادی طور پر بات تو اللہ کی اپنی ہے، ٹھیک ہے۔
لا تدرکہ الابصار، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی، اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس کو قوت بینائی سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ وہوا، اور وہ، واہ اور ہوا آپ کو پتہ ضمیر ہے۔ یدرکو، وہ پا لیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں تدرکو کے الٹ آ گیا نا، تدرکو واحد مؤنث تھا اور یدرکو واحد مذکر، وہ پا لیتا ہے۔ الابصار، نگاہوں کو، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جس کی نظر جہاں ہے، ایک تو حقیقتاً دیکھنا ہوتا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے نظر رکھنا، ہے نا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ جانتا ہے کون کس چیز کا متلاشی ہے۔ نگاہ ہم کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ تلاش کے لیے۔ تو ایک تو ہم ویسے چیز تلاش کرتے ہیں نا، رب وہ بھی جانتا ہے، اور ایک ہے رکھتی ہے۔ بالکل، استاد بظاہر اپنا لکھ رہا ہوتا ہے، بچے ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور استاد کی نظر بچوں پر ہوتی ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کون کس کو نظر میں رکھے ہوئے ہے، کون کس چیز کا متلاشی ہے اور کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب کریم بصارتوں سے واقف ہے، کون کس چیز کی جستجو میں ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ دنیا کے سامنے ہم جتنا چاہے اپنے آپ کو کسی بھی طرح بنا کر پیش کر لیں، دھوکہ دے سکتے ہیں نا، انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر رب کریم کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کیا تلاش کر رہے ہیں، ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اللطیف، بہت باریک بین ہے۔ لطیفے کو لطیفہ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اندر بڑا باریک نقطہ ہوتا ہے نا، باریک سا نقطہ ہوتا ہے۔ جیسے وہ میں نے آپ کو ایک منطق والا لطیفہ سا سنایا تھا، ویسے تو حکایت ہے، لطیفہ نہیں ہے، مگر وہ بھی لطیفہ بن جاتا ہے کہ ایک بچہ منطق پڑھ کر آیا تو ماں کو کہ ماں نے 2 مرغ روسٹ کیے، تو کہنے لگا میں ثابت کر سکتا ہوں منطق سے کہ 2 نہیں 3، یہ 1 اور یہ 2 3۔ تو ماں کافی دیر سے بحث کرتی رہی کہ یہ 2 ہے۔ آخر باپ نے بات یوں ختم کی کہ اس نے ایک مرغا اپنی پلیٹ میں رکھا، ایک ماں کی پلیٹ میں رکھا، کہا بیٹا تیسرا تم کھا لو۔ تو اس کے اندر کسی کا مذاق نہیں اڑایا گیا، لیکن اس کے اندر ایک باریک رمز ہے۔ اسی باریک نقطے کو لطیف رمز ہونے کی وجہ سے ایسی باتوں کو لطیفہ کہا جاتا ہے، لطائف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لطیفہ پھبتی نہیں ہوتا، آوازہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی لطیف سی بات ہوتی ہے۔ جیسے انشاء اللہ خان انشاء کا ایک ہے لطیفہ ہی کہہ لیں، وہ نواب سعادت علی خان کے درباری شاعر تھے۔ تو ایک دن انہوں نے ایک نظم یا غزل جو ہے سنائی، نظم کا زمانہ نہیں تھا، غزل سنائی جس کا قافیہ تھا جالیاں بالیاں وغیرہ۔ تو دربار میں ایک نا ہجڑا ہوا کرتا تھا جس کا نام جگنو تھا، تو وہ ذرا چڑھتا تھا انشاء اللہ خان انشاء سے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نا آپ نے تالیاں تو لگایا ہی نہیں، تالیاں رہ گئی۔ تو ان کو پتا تھا مجھے پسند نہیں کرتا، تو وہ بھی ذرا چڑھے۔ تو انہوں نے کہا جگنو میاں کی دم جو چمکتی ہے رات کو، سب دیکھ دیکھ اس کو بجاتے ہیں تالیاں۔ تو وہ اس پر مزہ آ گیا نا، اس کا نام جگنو تھا۔ تو یہ اس طرح کی ہلکی ہلکی لطیف لطیف باتیں جو ہیں، یہ چونکہ بظاہر نہیں ہوتی، غور کرنے سے سمجھ آتی ہیں، تو پھر ایسی باتوں کو لطائف کہا جاتا ہے۔ تو لطیف سے مراد ہے باریک بین، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر رکھتا ہے۔ وہ باتیں جو ہم سے مس ہو جاتی ہیں، ہم ان کے متعلق نہیں سوچتے، اللہ کی نظر میں وہ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، ہمیں چھوٹے چھوٹے پیمانے پر بھی مسائل سے بچاتا ہے، ہماری بڑے پرسنل لیول پر آ کر حفاظت فرماتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ہمیں کوئی بات کہنے سے روک دیتا ہے، بعد میں ہم کہتے ہیں شکر ہے میں کیا نہیں، ہے نا، اکثر ایسے ہوتا ہے۔ وہ لطیف ہے، غیر محسوس طریقے سے ہمیں ہر چیز سے، ہر مصیبت سے بچاتا ہے اور ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ الخبیر باخبر ہے، کس سے؟ ہر بات سے، یہاں تک کہ ہمارے دل میں گزرنے والے خیال سے بھی باخبر ہے، کیونکہ وہ ہمارے اور ہمارے دل کے مابین حائل ہے۔ تو وہ ایسا رب ہے۔ اب اس آیت کے حوالے سے یہ سوال اٹھتا ہے
اور یہ باقاعدہ ایک موضوع بحث ہے معراج کے اعتبار سے کہ قرآن فرما رہا ہے لا تدرکہ الابصار، اسے انسانی بصارت نہیں دیکھ سکتی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ کیا فرماتے ہیں؟ اپنی ذاتی رائے دینی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو ماننا پڑے گا۔ جی عائشہ صحیح۔ بسمہ آپ کیا کہتے ہو؟ یو آر ینگ پرسن۔ آپ بالکل جی، چلو شکر ہے تم نے سوچا تو صحیح، اللہ آپ کے تفکر میں اضافہ کرے۔ جی یہی کہ وہ ایک انسان تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انسان مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار دی۔ صحیح۔ تاڈا کی خیال ہے، ہاں کہ نہیں؟ اچھا چلو کوئی گل نہیں، آپ کیا کہتی ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کب دیکھا تھا؟ تجلی دیکھی تھی، جھلک تو دکھائی تھی نہیں، اگر انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ جیسے ہم کسی چیز کو پردے کے آر پار دیکھتے ہیں تو وہ اور دیکھنے کے معنی ہوتے ہیں، اور اگر ہم روبرو دیکھتے ہیں تو وہ اور دیکھنے کے معنی ہوتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے، پتہ نہیں یہ بریلیوں والا جو شاید ویسا بہت، میرا خیال ہے کہ ایسے دیکھا ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ جیسے ہم پردے کے پیچھے سے دیکھا ہو سکتا ہے، یعنی آپ وہی کہہ رہی ہیں جو بسمہ کہہ رہی ہیں کہ پردے کے پیچھے سے دیکھا ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے بھی تو تجلی کی جھلک تو دیکھی تھی، نہیں ابھی کرتے ہیں اس بات پہ ڈسکشن۔ دیکھیں جی، اللہ رب کریم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس موضوع پر بحث عہد صحابہ سے ہی چلی آ رہی ہے۔ 3 صحابی ایسے ہیں جنہوں نے اس قسم کی روایات دیں، ایک انس ہیں، ایک کعب الاحبار ہیں، اور ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اس میں سے 2 تو بحث سے نکل جاتے ہیں، انس اور کعب، کیونکہ ان کی پہنچائی کوئی روایت صحت والی نہیں ہے، یعنی صحیح نہیں، تو پھر لہٰذا وہ خارج از بحث ہو جاتی ہے۔ ہاں، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے 3 ایسی روایتیں پہنچتی ہیں جو صحت تک جاتی ہیں۔ ٹھیک، ہم ان کا جائزہ لیں گے، بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اور جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تردید حضرت مسروق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پہنچائی نا، تو پھر انہوں نے اتنا اضافہ کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، یعنی مطلب کیا ہے کہ نہیں دیکھا، فیل کیا۔ دل کی آنکھیں کیا ہیں؟ فیل کرنا، محسوس کرنا۔ پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ انہوں نے یہ 2 باتیں ایڈ کی۔ اور صحابہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی رہے ہیں جنہوں نے اسرائیلیات سے بہت زیادہ استفادہ کیا، تو متاثر بھی ہوئے۔ یہ جو دعائے گنج و لرچ بھی آپ دیکھتے ہیں نا، یہ ایک یہودی دعا ہے جس کا ترجمہ عبرانی سے عربی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا، تو وہ متاثر تھے۔ انسان جو لٹریچر پڑھتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو 2 توڑے گفٹ کیے کسی نے جو یہودی لٹریچر پر مشتمل تھے۔ اس زمانے میں آپ کو اسکرول بنا لیتے تھے، رول سے کر کے رکھ لیتے، ان رولز پر مشتمل تھے، تو وہ ان سے بکثرت جو ہے روایت کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے جو ہیں کعب الاحبار رضی اللہ عنہ، وہ تو یہودیت سے ہی مسلمان ہوئے تھے، تو وہ اس بات کے قائل تھے کہ حضرت موسیٰ نے بھی اللہ کو دیکھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا، لیکن بعد ازاں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تردید کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، کوئی پوچھتا تھا تو بات ٹال دیتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ سے اس سے متعلق ایک ہی حدیث آتی ہے، وہ صحت تک نہیں پہنچتی، اور کوئی صحیح قول حضرت انس کا نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی پھر اس کے راوی عام طور پر 2 ہی بیان کیے جاتے ہیں، ایک حضرت کعب الاحبار اور دوسرے حضرت ابن عباس، لیکن باقی سارے صحابہ نے کبھی بھی کعب یا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تصدیق نہیں کی، اور ہمیشہ ان کے
نقطۂ نظر سے اختلاف کیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک ویسے میں نے آپ کے سامنے جائزہ رکھا ہے. اب دیکھتے ہیں ہم اس کا تفصیلی جائزہ. اچھا جی, یہ ایک کتاب ہے میرے پاس, اللہ اور انسان. اس میں چونکہ اس کا بڑا اچھا آرٹیکل ہے تو میں اسی میں سے آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں. اس کا صفحہ نمبر 58 سے یہ شروع ہو رہا ہے. موضوع ہے کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ممکن ہے؟ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں ایک رائے تو یہ ہے کہ ممکن نہیں ہے, نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. یہ رائے مشہور گمراہ فرقہ معتزلہ کی ہے. معتزلہ ایک گروہ تھا جو صوفی ازم کی بنا پر ساری امت سے الگ ہو گیا. اعتزال کا مطلب ہی الگ ہونا ہوتا ہے, عزل سے ہے نا, تو معتزلہ جو الگ ہو گئے, اس لیے کہا گیا کہ پوری امت سے انہوں نے اختلاف کیا عقائد میں, اسی لیے انہوں نے ساتھ لکھا ہے گمراہ فرقے کی. جبکہ دوسری طرف طبقہ صوفیاء کی رائے ان کے برعکس یہ ہے کہ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی دیدار الہی ممکن ہے. لہٰذا یہ میں عرض کر رہی ہوں کہ صوفیاء کے جو لیڈر رہے ہیں ابن عربی, وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ان کی کتاب ہے فتوحات مکیہ, وہ اللہ نے براہ راست ان کو ٹیچ فرمائی اور انہوں نے جو ہے لوح محفوظ میں سے نقل کر کے انسانوں کے لیے لکھی ہے. اور اس کے لیے سخت محنت اور ریاضت و عبادت کی ضرورت ہے. تو صوفیوں کا یہ نظریہ ہے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے, یہاں تک کہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. فنا فی اللہ کی ٹرم کبھی پڑھی؟ فنا فی اللہ, فنا فی الرسول اور فنا فی الشیخ. تو پہلا درجہ فنا فی الشیخ کا ہے کہ پیر میں اپنے آپ کو ایسے ضم کر دو کہ پیر کی اور تمہاری ذات الگ نہ رہے. پھر اس سے اگلا درجہ بقول ان کے فنا فی الرسول کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایسے اپنے آپ کو ضم کر دو کہ اللہ کے نبی سے علیحدہ تمہاری کوئی پہچان نہ رہے. اور پھر اس سے آگے فنا فی اللہ, اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور پھر وہ جو ہے نا جناب اللہ ہی ہو جاتا ہے. میں نہیں کہتی, وہ کہتے ہیں انا للہ. لہٰذا ابن عربی کہتے ہیں اسی نظریے کی بنیاد پر کہ ولی کا درجہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ نبی ہمیشہ نبی رہتا ہے اور ولی بڑھتے بڑھتے فنا فی اللہ ہو کر گویا اللہ ہی ہو جاتا ہے. یہ غالی صوفیاء کی رائے ہے. غالی غلف کرنے والے, یعنی حد سے بڑھنے والے, غلف نہیں غلف کرنے والے, مبالغہ کرنے والے. اس سلسلہ میں اکثر قرآن و حدیث کا مطالعہ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو ان دونوں گروہوں کا نقطۂ نظر صریح طور پر غلط معلوم ہوتا ہے, کیونکہ قرآن و حدیث کی روح سے آخرت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا, مگر دنیا میں کسی انسانی آنکھ کے لیے دیدار الہی ممکن نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ یعنی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. سورۃ الانعام کی آیت جو آج آپ نے پڑھی ہے 103. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے غیر مبہم انداز میں ارشاد فرمایا تعلموا انہ لن یرا احد منکم ربہ عز وجل حتی یموت. یاد رکھنا تم میں سے کوئی شخص بھی مرنے سے پہلے اللہ کو ہرگز دیکھ نہیں سکتا, یعنی دنیا کی زندگی میں نہیں دیکھ سکتا, مرنے کے بعد دیکھے گا. یہ حدیث مسلم کی ہے کتاب الفتن کی, اور اس کا نمبر 4356 ہے. اب اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دنیوی زندگی میں انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے تو اس کی یہ بات گزشتہ قرآنی آیت اور صحیح حدیث نبوی کے منافی ہے. یہاں یہ غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ شاید عام انسانوں کے لیے دیدار الہی ناممکن اور انبیاء اور رسل اور اولیاء کے لیے ممکن ہے, اس لیے کہ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اس غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے اس کا ازالہ کر دیا. اسی لیے میں نے اس وقت آپ کی بات کو نہیں علیحدہ سے ڈسکس کیا کہ بیچ میں آنا تھا, اور یہ واضح کر دیا کہ انبیاء کے لیے بھی دنیوی زندگی میں انسانی آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار کر لینا ممکن نہیں. قرآن میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 143. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ والی آیت ہے, میں سب ترجمہ پیش کرتی ہوں. جب موسیٰ ہمارے دیے ہوئے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں ایک نظر آپ کو دیکھ لوں. اللہ نے ارشاد فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے, ہاں تم اس پہاڑ کو دیکھتے رہو, وہ اگر اپنی جگہ پر قائم رہا
تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس پہاڑ کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلاتے اور بغیر دیدار کروائے براہ راست ان سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اللہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے تھے نا تو بات کیا کرتے تھے لیکن دیدار نہیں کرواتے تھے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا اور اسی شوق کے اظہار کے لیے انہوں نے اللہ سے دیدار کروانے کی خواہش کی، لیکن اللہ نے اپنا دیدار کروانے کے مطالبے کا صاف انکار کر دینے کی بجائے ایسا انداز اختیار کیا جس سے پیغمبر نے جلد ہی حقیقت کو سمجھ لیا کہ میرا یہ سوال مناسب حال نہ تھا، اور ہوش و حواس بحال ہونے کے بعد وہ خود ہی اللہ سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کسی نبی اور رسول کے لیے اس دنیاوی زندگی میں دیدار الہی ممکن نہیں ہے تو غیر نبی کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے رک کر یہ دیکھیں جو بھی نادیہ کہہ رہی تھی کہ تجلی کو دیکھا تو صحیح، کب دیکھا؟ وہ تو بے ہوش ہو گئے، وہ تو بے ہوش ہو گئے نا، تو جب بے ہوش ہو گئے تو تجلی کو نہیں دیکھا، دیکھنے کی تاب ہی نہیں تھی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی جب اللہ کے دیدار کی تاب نہیں لا سکتے، بلکہ دیدار کی کیا ایک تجلی کی تاب نہیں لا سکتے، تو باقیوں کی تو بات ہی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس دنیوی زندگی میں تو اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، مگر مرنے کے بعد روز آخرت اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے ممکن ہوگا، اور یہ دیدار الہی اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی نعمت اور سعادت ہوگی۔ اس سلسلے میں بے شمار آیات و احادیث موجود ہیں، بغرض اختصار چند ایک کا تذکرہ ذیل میں کیا جا رہا ہے۔ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22-23 میں ارشاد ہوتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہ ناظرہ، اور اس روز بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف نہیں فرمائیں گے، جیسے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المطففین آیت 15-16 میں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم، ہرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے پردے میں رکھے جائیں گے، پھر یہ لوگ یقینی طور پر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی ہے، اس کا نمبر 6573 ہے، اور مسلم کی ہے، اور مسلم میں اس کا نمبر 182 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے روز ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا سورج کو دیکھنے میں اس وقت تمہیں کوئی مشکل ہوتی ہے جب اس کے آگے بادل نہ ہو؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر آسمان ابر آلود نہ ہو تو 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کو بھی تم اسی طرح بغیر کسی دشواری کے قیامت کے دن دیکھو گے۔ بعض روایات میں آتا ہے، اور یہ جو روایت ہے کتاب السنہ کی ہے، اس کا نمبر 445 ہے، اور سند کے اعتبار سے جو ہے محدثین اسے صحیح قرار دیتے۔ بعض روایات میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم میں سے ہر مسلمان شخص اللہ کو دیکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوپہر کو سورج نکلا ہو اور بادل نہ ہو تو کیا ہر شخص اسے نہیں دیکھتا؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور اپنے رب کا دیدار کرو گے اور اس کے دیدار میں تمہیں کوئی مشقت نہ ہوگی جس طرح تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا تھا یا نہیں؟ اس سلسلہ میں اہل علم کے ہاں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس اختلاف کی بنیادی وجوہات دو ہیں، ایک تو معراج کے حوالے سے سورہ نجم کی چند آیات کے مفہوم کی وضاحت، اور دوسری وجہ بعض صحابہ کے اقوال ہیں۔ جہاں تک سورہ نجم کی آیات کے معنی و مفہوم کی توضیح و تعیین کا مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں ان آیات کو ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 1 تا 18 میں صرف ترجمہ عرض کروں گی۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، تمہارے ساتھی نے نہ اپنی راہ گم کی، نہ وہ تیری راہ پر چلا، نہ ہی اپنی خواہش سے وہ کوئی بات کہتا ہے۔
وہ تو صرف وہی ہے جو اس پر اتاری جاتی ہے. اسے پوری قوت والے فرشتے نے سکھایا ہے. وہ فرشتہ جو بڑا زوراور ہے. پھر وہ فرشتہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا. پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا. پس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلے پر رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم. پس اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو بھی وہی پہنچائی. دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا. کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ تحقیق اس نے ایک مرتبہ اور بھی اسے دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس. وہی سدرۃ المنتہا جس کے پاس جنت الماوا ہے. جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو چھپا رہی تھی. نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑی. یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی. ان آیات میں درجہ ذیل باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات، آیت نمبر 11، 12 اور 17 سے پتہ چلتا ہے کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ حقیقت تھی. دوسری بات، آیت نمبر 13 سے پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 2 مرتبہ کسی خاص ہستی کو دیکھا. آیت نمبر 18 سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. ان میں سے پہلی اور تیسری بات کا تعلق تو عالم بالا کی سیر، جنت اور جہنم کے مشاہدے سے. ٹھیک ہے نا؟ پہلی اور تیسری بات کیا ہے؟ پہلی بات ہے جو دیکھا حقیقت تھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو اس کا تعلق عالم بالا کی سیر اور جنت اور جہنم کے مشاہدہ سے ہے. اور یہی وہ نشانیاں تھی جنہیں دکھانے کے لیے معراج کروائی گئی تھی. جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی بعض نشانیاں دکھائیں. تو یہ مقصد تھا نا معراج کا. سورہ نجم کی آیت نمبر 18 کی طرح یہاں بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے یہ تو کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیاں دکھانا تھی، مگر یہ نہیں فرمایا کہ نشانی سے مراد اپنا دیدار کروانا تھا. اگر اللہ نے اپنا دیدار بھی کروانا تھا تو یہ اتنی اہم بات تھی کہ اسے صراحت کے ساتھ ضرور بیان کیا جاتا. یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کو ان کے مطالبے اور خواہش کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دیدار نہیں کروایا، جبکہ دوسری طرف ایک دوسرے نبی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. اگر موسیٰ علیہ السلام کے برعکس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرواتے تو اس خاص فضل الہی سے سکوت نہیں کیا جاتا، یعنی اسے بتایا جاتا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اللہ نے بیان کر دی نا کہ ہم نے ان سے کلام کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر یہ فضیلت ہو جاتی نا، تو اس سے بیان کیا جاتا. سورہ نجم کی آیات میں بیان ہونے والے اس نقطہ کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کسی ہستی کو دیکھا کی وضاحت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے. یعنی یہی وہ سب سے اہم پوائنٹ ہے جس پر بحث ہوتی ہے. اس سے دوسری مرتبہ اسے دیکھا تو سب سے زیادہ بحث اسی بات پر ہوتی ہے. اصل میں دلیل اس کے اندر ہے. جو کہتے ہیں کہ معراج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، یہ دیکھنا جو ہے کہ اس نے دیکھا کعبہ قوسین کے فاصلے پر، 2 کمانوں کے فاصلے پر اللہ کو دیکھا، تو ساتھ ہی آ جاتا ہے اس نے دوسری مرتبہ دیکھا. تو پھر پہلی مرتبہ کب دیکھا؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس وقت اللہ کو دیکھا تھا اور سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دوسری مرتبہ دیکھا، تو پہلی مرتبہ کب دیکھا تھا؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے نا. تو اس بات کے اندر ہی اس کا جواب بھی ہے عقلی. ٹھیک، لیکن یہاں پر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثی کا جائزہ لیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ. مسلم کی روایت میں مشہور تابعی حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، انہوں نے مجھ سے فرمایا اے ابو عائشہ. یہ حضرت مسروق کی کنیت تھی، ان کی بیٹی عائشہ تھی. 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی نے ایک بھی بیان کی تو وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے گا. میں نے کہا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت مسروق جو ہے نا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شاگردوں میں سے ایک. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان میں سے ایک بات تو یہ ہے جس نے یہ گمان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. یہ حدیث آپ پہلے بھی سن چکے ہیں. تو دوسری 2 باتیں کون سی ہیں؟ علم غیب تھا. شاباش، آسان. پہلی بات یہ ہے اگر کسی کوئی یہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نبوت میں سے کوئی بات چھپا لی. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس شخص نے یہ گمان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا.
مسروق فرماتے ہیں کہ میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ریلیکس بیٹھا تھا، یہ بات سنتے ہی سیدھا ہو کر بیٹھا اور کہنے لگا ام المومنین جلدی نہ فرمائیے، کیا اللہ نے یہ نہیں کہا؟ اور پھر سورہ تکویر کی آیت نمبر 23 پڑھی، وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے دیکھا اس کو آسمان پر، افق پر وضاحت کے ساتھ. اور پھر سورہ نجم کی وہی آیت وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةٌ اُخْرَى، اور دوسری دفعہ اس نے اس کو دیکھا. تو حضرت مسروق کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ اس میں تو بیان آ رہا ہے کہ اس کو دیکھا، تو اگر یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو پھر کس کو دیکھا؟ تو اما عائشہ فرماتی ہے کہ اس امت میں، یہ مسروق کہتے ہیں کہ اما عائشہ نے جواب میں یہ کہا کہ اس امت میں اس سوال کو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے والی میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا انما ہوا جبریل، وہ تو جبریل تھے عائشہ، لم اراہ علی صورتہ التی خلق علیہا غیر ہاتین، میں نے جس شکل میں جبریل کو پیدا کیا گیا ہے اس شکل میں 2 دفعہ کے سوا کبھی نہیں دیکھا. ہاتین المرتین 2 مرتبہ دیکھا. رأیتہ منحبتا من السماء سادا عظما خلقہ ما بین السماء الی الارض، اور ان دونوں مواقعوں پر میں نے دیکھا انہیں آسمان سے اترتے ہوئے اس عالم میں کہ ان کی عظیم الشان ہستی زمین و آسمان کی ساری فضا پر حاوی تھی. یاد ہے نا کب دیکھا تھا؟ غار حرا میں دوسری وحی سے پہلے، سورہ مدثر کی آیات سے پہلے. ماشاءاللہ ابھی آپ نے رحیق المختوم میں بھی پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی پر بیٹھے دیکھا اصل شکل میں اور بھاگے گھر کی طرف، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس تسلی و اطمینان سے دیکھا. آپ بہت مانوس ہو چکے تھے. تو پہلی دفعہ تو آپ اتنی گھبرا کر گھر آ گئے کہ آپ نے صرف اتنا بیان دیا کہ بھئی پورا آسمان بھرا ہوا تھا اس کے وجود سے، فرشتے کے وجود سے، دیٹس آل. کوئی تفصیل دیکھنے کا موقع نہیں ملا. دوسری دفعہ پھر آپ صحابہ کو بتا رہے تھے کیونکہ 600 پر تھے اور وہ بہت طویل تھے اور ان کے پیر زمین پہ جاتے لگتے تھے اور سر آسمان پہ جاتا لگتا ہے، کہ جہاں تک نظر آ رہا تھا تو اسکائی لائن ہوتی ہے نا اوپر نیچے، تو پوری اسکائی لائن ان کے وجود سے بھری ہوئی تھی. یہ ساری باتیں آپ نے دوسری دفعہ بتائیں. تو اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسروق تابعی سے فرمایا، یعنی آپ دیکھیں قرآن کی سب سے اہم تشریح کس سے ہوتی ہے؟ قرآن سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آیتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیتوں سے یہ بات ہوتی ہے نا، خاص طور پر سورہ نجم کی آیت سے، کہ اس نے دوسری مرتبہ وہاں اس کو دیکھا. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلی بات تو یہ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ اللہ نہیں تھے، وہ جبرائیل تھے. ٹھیک ہے، اب وہ مزید وضاحت کر دیں گے. وہ کہہ رہی ہے مسروق کیا تم نے یہ آیتیں نہیں سنی؟ سورہ انعام کی آیت 103 یہ آپ نے ابھی پڑھی ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اور دوسری سورہ شورا کی آیت انہوں نے تلاوت فرمائی اما عائشہ نے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. یہ ناممکن ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کلام بھی کرے مگر یہ کہ وہ وحی کے ذریعے بات کرے، یعنی اللہ اس پر وحی اتارے، یا پردے کے پیچھے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور معراج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام فرمایا، یا پھر اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم اور منشا سے رسول پر وحی کرے. بے شک اللہ تعالیٰ برتر ہے، حکمت والا. ٹھیک ہے، اس صحیح حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سورہ نجم میں جس ہستی کو دیکھنے کا ذکر ملتا ہے اس سے مراد جبرائیل ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ. یہی بات دیگر صحابہ کرام جیسے عبداللہ بن مسعود اور ابو ہریرہ نے بھی بیان کی. ابن مسعود کی حدیث تو میں نے آپ سے پیش کی ہے نا، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے، انہوں نے کہا، انہوں نے جب پوچھا کہ اس آیات کی تفسیر کیا ہے، سورہ نجم کی آیتیں، تو ابن مسعود نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا ابن مسعود وہ تو جبریل تھے جنہیں میں نے پہلی بار غار حرا کے باہر دیکھا اور دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ میں اللہ کا دیدار کیسے کر سکتا ہوں، اللہ تو نور ہے، اللہ کا پردہ تو نور ہے، میں نے تو بس نور دیکھا تھا، یعنی میں نے اللہ کو نہیں دیکھا. یہ جو حدیث اما عائشہ صدیقہ والی ہے صحیح مسلم میں آئی اور اس کا نمبر 177 ہے، بخاری میں بھی آئی اور اس کا نمبر 4558 ہے، 738 ہے اور 453 ہے. 3 جگہوں پر مختلف موضوعات کے تحت ایک ہی حدیث ریپیٹ ہوئی. ٹھیک ہے.